ایک دوسرے کی برائی کرنے میں بیٹھ گئے، لا خیر فی کثیر، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، نہ دنیا میں ملنا ہے نہ آخرت میں ملنا ہے۔ یا اللہ فائدہ کس بات میں ہے؟ اس بات میں فائدہ نہیں، فائدہ کس بات میں ہے؟ الا من امر بصدقۃ، کہ صدقے کا حکم دینا، یہ تمہیں فائدہ دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، یہ دنیا میں بھی فائدہ دینے والا عمل ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والا عمل ہے۔ او معروف، نیکی کا حکم دینا، یہ دنیا میں بھی فائدے مند ہے آخرت میں بھی فائدے مند ہے۔ یہ وہ 3 کام ہیں جسے کرنے کے بعد کوئی خیر ملنے والا ہے، ورنہ فضول کاموں میں وقت گزارنا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی فائدہ نہیں، ٹائم ضیاع کرنا ہے، اپنے وقت کو ضیاع کرنا ہے۔ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا کرنا، وگرنہ آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ 2 بھائی آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، یہ 2 پڑوسی آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، یہ 2 بہنیں آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ کیوں رہتی ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ کیا کرتے ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح ان میں لڑائی کروا دیں، بھائی بھائی سے دور ہو جائے، بہن بہن سے دور ہو جائے، پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہ کریں، کوشش یہی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں توڑ کو دیکھ لیں اس کے بعد جوڑ کرنے کی بات کریں کہ فلاں 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان میں الفت اور محبت پیدا کی جائے۔ 2 بہنیں آپس میں لڑی ہوئی ہیں، ان میں الفت اور محبت پیدا کی جائے۔ خونی رشتے اگر ایک دوسرے سے جدا ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ان میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے، لیکن اگر دیکھا جائے ایسے نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں گنے چنے جو اس کام میں محنت کر رہے ہیں کہ جہاں جو لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے ان کو کسی طرح جوڑا جائے، بہت چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، وگرنہ کیا ہوتا ہے جہاں جوڑ ہے وہاں توڑ پیدا کرو۔ یاد رکھیے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان لے کر نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تب تک ایمان لانے والے نہیں ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے خونی رشتوں سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو جنت میں جانے والے بھی ہیں، ایمان لانے والے بھی ہیں، اگر ہمیں اپنے خونی رشتوں سے کوئی محبت نہیں تو یاد رکھیے جنت کا راستہ بند کر دیا ہم نے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، مومن تب بنو گے جب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوگے، اپنے خونی رشتوں کو اپنے الفت اور محبت کے زنجیر میں جکڑو گے، تب آپ ایمان والے بن جاؤ گے۔ مومن تو سراسر ایک الفت اور محبت کی چیز ہے، اس میں تو نفرت ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن آج دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہے وہ مسلمانوں میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن مألف، المؤمن مألف لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن تو سراسر موم جیسا ہے، انتہائی نرم دل ہے، انتہائی نرم دل ہے، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اگر کوئی اس کی نرمی سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ وہ مومن کس چیز کا جسے لوگ ایک ملائم اور نرم نہ سمجھیں، وہ مومن کس چیز کا لوگ سمجھیں یہ تو کاٹنے والا ہے، اس سے بات کی جائے تو یہ کاٹے گا، وہ مومن کس چیز کا؟ مومن تو سراسر موم کا نام ہے، اگر اس سے بات کی جائے، اگر وہ بات کرے تو پھول نچھاور کر لے، یہ مومن ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ہم سب کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، جمع ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، دور دور بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام، سب کو جمع کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم، الا اخبرکم، میں کوئی تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسی نیکی کی کوئی کام نہ بتاؤں تمہیں؟ جب انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے کسی اور کام میں، اس کو اپنے پاس اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے الا اخبرکم کہا جاتا ہے۔ الا اخبرکم، تم یہاں وہاں متوجہ ہو، کیا یہاں متوجہ نہیں ہوگے کہ میں تمہیں کوئی اچھی بات بتاؤں؟ الا اخبرکم۔ صحابہ تو حریص ہوا کرتے تھے، جب وہ کوئی بات سنتے تھے حضور کے زبان سے وہ فوراً متوجہ ہوتے تھے، لیکن حریص ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے انہیں متوجہ کرنا چاہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو میں بات کرنے والا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہترین اسلوب ہے جو میں کرنے والا ہوں۔ الا اخبرکم، میں کیا ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو ایسا کام ہے اگر کسی نے وہ کام کر لیا یوں سمجھا جائے گا جیسے نفلی نماز پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے اس سے بڑھ کر اس نے وہ کام کیا۔ کثرت سے نفل نماز پڑھنے والا، یہ عمل کرنے والا کثرت سے نماز پڑھنے والے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، اور کثرت سے روزہ رکھنے والے نفلی روزے، کثرت سے نفلی روزہ رکھنے والے سے زیادہ اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہے جو اس بات پر عمل کرے جو آپ علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں۔ کثرت سے صدقہ کرنے والے سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے وہ شخص جو یہ کام کرے جو آپ علیہ السلام ابھی فرما رہے ہیں۔ اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، لوگوں میں الفت اور محبت پیدا کریں۔ جو لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں ان میں الفت اور محبت پیدا کریں، ان میں جوڑ پیدا فرمائیں، توڑ پیدا نہ کریں۔ الا اخبرکم بدرجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ اس کا درجہ نفلی نماز سے بڑھ کر، اس کا درجہ نفلی روزوں سے بڑھ کر، اس کا درجہ نفلی صدقات سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، وہ یہ ہے کہ آپس میں جو دل ٹوٹے ہوئے ان کو جوڑنا، یہ نفلی نماز سے بڑھ کر ہے، نفلی روزوں سے بڑھ کر ہے، نفلی صدقات سے بڑھ کر ہے۔ نفلی نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے، نفلی نماز میں کثرت کرنا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، کثرت سے نماز پڑھتا ہے، پڑھتے 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 ایک درجہ یہاں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیوں؟ کثرت نماز کی وجہ سے، کثرت نوافل کی وجہ سے۔ کیا مطلب میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں؟ کیا مطلب میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں؟ کیا مطلب میں اس کے کان بن جاتا ہوں؟ اس کا مطلب یہی ہے انسان جب اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو محبوب ہو۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام ان سے ہو ہی نہیں سکتا، اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب وہ کوئی کام ہاتھ سے کرے گا، وہ کام نہیں کرے گا جو مجھے ناراض کرنے والا ہو، وہ اس نظر سے دیکھے گا، وہ وہاں نہیں دیکھے گا جہاں دیکھنے سے میں ناراض ہوں، وہ نہیں سنے گا جس کے سننے سے میں ناراض ہوں۔ وہ پورا ایک نیکی کا پیکر بن جاتا ہے۔ اور کثرت سے روزہ رکھنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جو روزے دار ہوتے ہیں وہ روزہ میرے لیے رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اللہ نے نماز کا بدلہ رکھ دیا،
ہر نیک عمل کا بدلہ ہمیں پہلے سے بتا دیا، یہ کام کرو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے اتنا ثواب، یہ کام کرو گے اتنا ثواب، لیکن روزے کے بارے میں نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ الصوم لی، روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں۔ جس عمل کا بدلہ اللہ خود ہو، اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ تو ان بہترین عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنا بڑا مقام عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی گزارنے کا بہترین اسلوب ہے کہ ہم اپنے خونی رشتوں سے الفت اور محبت سیکھیں، لڑائی جھگڑے ختم کر دیں، جہاں لڑائی کا ماحول ہو بڑے مل کر اس چھوٹوں کی لڑائی کو ختم کر دیں۔ کہ زندگی تو ایک خوبصورت چیز کا نام ہے، اس خوبصورت زندگی کو لڑائیوں کے حوالے کر کے اپنے زندگی کو گزارنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ انسان تو دنیا میں بھی بھلائی چاہتا ہے، آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ تو دنیا کی بھی بھلائی چاہتا ہے، آخرت کی بھی بھلائی چاہتا ہے، اور ہم کیسے بے وقوف ہیں، صرف اور صرف آخرت کے چکر میں دنیا کی بھلائی کو بھول بیٹھے۔ تو ہمیں تو آخرت کی بھلائی کے ساتھ دنیا کی بھلائی بھی تو چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا پہلے مانگ لیا، آخرت بعد میں مانگ لیا۔ دنیا پہلے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے دنیا میں ہیں، آخرت میں بعد میں جائیں گے۔ پہلے دنیا خوبصورت ہوگی تو آخرت خوبصورت بن جائے گی، اور ہم نے اپنے دنیا کو جہنم بنائی ہے لڑائیوں کے چکر میں، اور آخرت کی بھلائی کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو پہلے ہم دنیا تو خوبصورت بنائیں اپنی، لیکن دنیا خوبصورت وہ نہیں چاہیے جس خوبصورت دنیا کی وجہ سے آخرت بھی خراب ہو جائے۔ یہ دنیا نہیں چاہیے، وہ خوبصورت دنیا چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے اس خوبصورتی کی وجہ سے ہمارا آخرت بھی خوبصورت ہو جائے۔ ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو دنیا کس طرح خوبصورت بننے والا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپس کی جو لڑائی ہیں وہ ختم کی جائیں، گھر میں محبت کا ماحول پیدا کریں، اپنے بیوی بچوں سے محبت کا ماحول پیدا کریں، اپنے بھائیوں سے محبت کا ماحول پیدا کریں، اپنے بہنوں سے محبت کا ماحول پیدا کریں۔ ہمارے آس پاس میں محبت کی فضا ہو، ہمیشہ نفرت کی فضا نہ ہو۔ اگر نفرت کی فضا ہمارے آس پاس ہوگا ہم سوکھ جائیں گے، ہم پھل دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر محبت کے پروان کے سائے اگر ہم پروان چڑھ گئے محبت کے سائے میں، تو ہمارے ہاں ایسے پھل اگریں گے، لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کہ زندگی تو اس کی ہے کہ ہمیشہ محبت اور الفت کا پیکر ہے یہ۔ تو جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں اس بات کو، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان لے کر نہ آؤ، لیکن ایمان کے لیے بھی شرط لگا دیا، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن تب بنو گے جب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔